عارف نے لیلا کی ٹوٹی ہوئی چوڑی کو اپنی پاکٹ میں محفوظ کیا اور اٹھ کر اندھیری پہاڑی راستے کی طرف دوڑنے لگا جہاں برف پر جوتوں کے دھندلے نشانات موجود تھے. عارف رکو، اکیلے مت جاؤ، یہ ایک ٹرپ ہو سکتا ہے. چھوڑ مجھے الہان، مجھے چھوڑو. عارف دیوانوں کی طرح الہان کی گرفت سے نکلنے کے لیے تڑپا. اس کا چہرہ اس وقت غصے سے بے حد سرخ ہو چکا تھا. وہ لیلا کو لے گئے ہیں، میری بیوی کو. میں ایک سیکنڈ بھی یہاں برباد نہیں کر سکتا. اگر انہوں نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو میں اپنے ہاتھوں سے ان کے ٹکڑے کر دوں گا. عارف میں سمجھ رہا ہوں لیلا میری بھی عزت ہے، لیکن اگر تم یوں بغیر پلان کے گئے تو ہم انہیں کبھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے. ایبرو جلدی دیکھو ٹریگر کیا کہہ رہا ہے. الہان نے اونچی آواز میں ایبرو کو پکارا. ایبرو اپنے بائیں بازو کے زخم کے شدید درد کو نظر انداز کیا. اس نے دانتوں تلے اپنے نچلے لب کو دبایا اور کانپتے ہوئے دائیں ہاتھ سے گاڑی کے انڈر لیپٹاپ کیا اسکرین آن کی. اس کی آنکھیں زخم کی جیسے اب تھے، مگر الہان اور عارف کی حالت دیکھ کر اس نے خود کو مضبوط کیا. عارف، الہان، سنو. ایبرو کی آواز بڑھتی ہوا ملرزتی ہوئی گونجی. لیلا کی جیکٹ کے کالر میں جو مائکرو تھا وہ اب بھی ایکٹیو ہے. انہوں نے صرف موبائل سگنل بلاک کیے تھے. یہ سنتے ہی عارف ایک دم شانت ہوا، جیسے اس کی مرتی ہوئی سانسیں واپس لوٹ آئی ہوں. اس نے الہان کو جھٹکا دیا اور سیدھا گاڑی کے اندر جھک کر اسکرین پر دیکھا. وہاں ایک سرخ نقطہ تیزی سے پہاڑی کے پیچھے واقع ایک پرانے ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھ رہا تھا جو یہاں سے محض 2 کلومیٹر دور تھا. وہ زیادہ دور نہیں گئے. عارف کے لبوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ بھری. ان کا خیال تھا کہ وہ اتنی آسانی سے میری لیلا کو لے جائیں گے. دوسری طرف پرانے اندھیرے ریلوے گودام کے اندر لیلا کو آئیکلو ہے کہ رسی پر رسیوں سے جکڑا گیا تھا. فاسٹنگ گارڈز کھڑے تھے. گودام کے اندر صرف کا ایک پیلا بلبل کر رہا تھا جو ہوا سے ہل رہا تھا. لا کے ماتھے پر چوٹ لگی تھی جہاں سے خون کا ایک قطرہ ہنس کے گال پر بہہ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف کا ایک گرہن تھا. تم لوگوں نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے. اور کڑکدار آواز میں ترکی زبان میں کہا. شاید تم نہیں جانتے کہ تم کس کی بیوی کو اٹھا کر لائے ہو. ایک لڑکے نے ہنس کر اسے قریب آ کر کہا. ہمیں معلوم ہے تم کون ہو اور کس کی بیوی ہو، اسی لیے تم یہاں ہو. وہ ہمیں ڈھونڈتے ہوئے آئے گا اور ہم یہاں اس کا شکار کریں گے. شکار وہ تمہارا کرے گا. لیلا نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کے باوجود اپنے چہرے پر ایک مغرور مسکراہٹ سجائی. اور جب وہ آئے گا تو تم سب کو خدا یاد آ جائے گا. گودام کے باہر اب برفباری طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھی. اچانک گودام کا بڑا لوہے کا دروازہ زور سے اڑتا ہوا اندر آ گیا. پورے گودام میں دھول، دھواں اور برف کے گالے پھیل گئے. اندر موجود گارڈز نے پوزیشن سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہی اندھیرے میں سے الہان نے سب سنبھال لیا اور لیلا کے بالکل قریب کھڑا گارڈ سے میں فرش پر ڈھیر ہو گیا. ایبرو نے اپنے زخمی بازو کے باوجود دوسرے ہاتھ سے گودام کی مین پاور سپلائی بند کی، جس سے وہ پہلا بلب بچ گیا اور پورے گودام میں کھپان دیا چلا گیا. لیلا! اندھیرے کے بیچ عارف کی دیوانی آواز گونجی. وہ گودام کے اندر داخل ہو چکا تھا اور اب اندھیرے میں صرف چیخیں سنائی دے رہی تھی. لیلا کہاں ہو تم؟ عارف کی آواز میں پاگل پن کی حد تک جنون اور خوف کی کرسی کے پاس پہنچا. اس کے کانپتے ہوئے لیکن مضبوط ہاتھوں نے اندھیرے میں ہی لیلا کے چہرے کو چھپا. ماتھے پر لگے گرم خون کو محسوس کرتے ہی عارف کا دل جیسے پھٹ گیا. تم نے تمہیں ہاتھ لگایا؟ عارف کی آواز سے خوف اور محبت کے شدید احساسات سے کام پر جبکہ اس کے ہاتھ تیزی سے لیلا کی سیاں کھول رہے تھے. گودام کے اندر بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا. صرف باہر کی برف کی ہلکی سی سکوٹی کوئی دیواروں کے درمیان سے اندر آ رہی تھی. لیلا آزاد ہوتے ہے فوراً کھڑی ہوئی، مگر چکر آنے کی وجہ سے لڑکا گئی. عارف نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اسے سنبھال لیا. ماتھے پر خون دیکھ کر اسکیم ٹھیک بن گئی. دوسری طرف الہان آخری حملہ آوروں کو قابو میں کر چکا تھا جبکہ ایبرو اپنے زخمی بازو کو پکڑے ہوئے لیپ ٹاپ پر آگ کے علاقے کنگ رن کر رہی تھی. یہ رہا آپ کا متن کا. گودام میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، مگر پھر ایبرو کی نظریں اسکرین پر جم گئی. وہ بھاگ رہا ہے. اس کی آواز سن کر سب متوجہ ہو گئے. ان سب کا لیڈر پچھلے راستے سے نکل گیا ہے. عارف نے فوراً لیلا کی طرف دیکھا. لیلا جانتی تھی کہ ہم مکمل طور پر ختم کیے بغیر عارف اس کون سے نہیں بیچے گا، اس لیے اس نے خاموشی سے سر ہلایا. اگلے حل میں عارف پر پانی طوفان میں نکل چکا تھا. باہر سے ہوا چیخ رہی تھی، برف مسلسل گر رہی تھی اور دور ریلوے لائنوں کے درمیان ایک سیاسی جانب جانے کے لیے بھاگ رہا تھا. وہ ہوا پیچھے دیکھتا اور اس کے چہرے پر خوف پڑتا جا رہا تھا کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ پیچھے کون ہے. کچھ کو دو شخص آئے راستے پر جا کر سامنے کھائی تھی اور پیچھے عارف اس کے فرار کے معاملات سے پوچھ کے تھے. سنو ہم بات کر سکتے ہیں، وہ ہانپتے ہوئے بولا، مگر عارف خاموش رہا. اس کی آنکھوں میں صرف وہ درد تھا جو اس نے لیلا کے اغوا کے بعد محسوس کیا تھا. تمہیں اندازہ بھی ہے میں نے کیا سوچا تھا جب مجھے لگا کہ شاید میں لیلا کو کھو دوں گا؟ عارف کی آواز برف سے بھی زیادہ سخت تھی. وہ شخص پیچھے ہٹنے لگا مگر اب جانے کی جگہ نہیں تھی. میں نے حکم کی تعمیل کی تھی، وہ بمشکل بولا، اور آج تم اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھو گے. عارف نے سرد لہجے میں جواب دیا. کچھ دیر بعد جب وہ واپس گودام آیا تو اس کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ عجیب سا سکون تھا. الہان نے صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھی اور سب سمجھ گیا. ایبرو نے بھی لیپ ٹاپ بند کر دیا. ختم؟ اس نے پوچھا. عارف نے سر ہلایا. ہاں یہ دشمن ختم ہو گیا. چند لمحے خاموشی رہی. پھر لیلا نے آہستہ سے کہا لیکن مشن ابھی ختم نہیں ہوا. اس پر سب کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی زندگی میں مشن کبھی ختم نہیں ہوتے، صرف دشمن بدلتے ہیں. یہ شخص ان کا آخری دشمن ضرور تھا مگر ان کی ذمہ داریاں ابھی باقی تھیں. یہ رہا آپ کا منجم کا. کچھ دیر بعد وہ ہچار گودام سے نکلے اور برف سے ڈھکی سڑک پر کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھے. ایبرو کا زخمی بازو بری طرح درد کر رہا تھا جبکہ لیلا کے ماتھے کے چوٹ سے اپنی خون رس رہا تھا. الہان نے دونوں کو گاڑی میں بٹھایا اور عارف کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ دیا. برفانی رات میں گاڑی تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہوئی. راستے بھر کیا ایک نظر سڑک پر تھی. وہ دوسری بار لیلا پر جا رہی تھی. وہ بار بائکنگ کر رہا تھا کہ وہ واقعی محفوظ ہے. تقریباً 40 منٹ بعد ہائی پرائیویٹ ہسپتال پہنچے. لیلا اور ایبرو کو فوراً ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا. ڈاکٹروں نے چیک اپ شروع کیا جبکہ عارف اور الہان باہر انتظار کر رہے تھے. کئی گھنٹوں کی دوڑ بھوک لڑایا اور ذہنی دباؤ کے بعد پہلی بار انہیں سکون سے بیٹھنے کا موقع ملا تھا. الہان نے کرسی سے چکل گایا اور گہرے سانس لی. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ زندہ ہیں. عارف ہلکا مسکرایا. ہم ہر بار یہی کہتے ہیں. چند لمحوں بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا اور بتایا کہ دونوں خطرے سے باہر ہیں. لیلا کی چوٹ گہری نہیں تھی جبکہ ایبرو کے بازو کو آرام کی ضرورت تھی. یہ سنتے ہی عارف نے سکون کا سانس لیا. پھر اسے ایک اہم بات یاد آئی. اس نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور ایک خاص نمبر ملایا. دوسری طرف چند رنگز کے بعد کال ریسیو ہوئی. عارف ایلر بابکار آواز سنائی دی. یہ زیان شاہ تھا. پاکستان میں موجود شاہریری کے افراد پھیرے چینی سے خبروں کا انتظار کر رہے تھے جبکہ پاکستان میں زیان شاہ نے مشن کی کامیابی کی خبر سنی تو اطمینان کے ساتھ کرسی پر ٹکا کر دیا. اس کے چہرے پر فخر، خوشی اور سکون ایک ساتھ موجود تھے کیونکہ اس کے لوگ محفوظ تھے. کامیاب ہو چکا تھا اور برسوں سے ان کا پیچھا کرنے والا وہ خطرناک دشمن ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا. لیکن زیان شاہ شاید جانتا تھا کہ کامیابی ختم نہیں ہوئی کیوں اصل زندگی، اصلاح امتحان اور آنے والے راز ابھیان سب کے منتظر تھے.
शाह अली की कृतियों से सब की दुकान रही थी। घड़ी की सुइयां 8 बजने का ऐलान कर रही थी और पूरी हवेली में एक नई सब की महसूस हो रही थी। आरती की दीवार के बाद जियान शाह के दिल पर मौजूद कई दिनों का बोझ हल्का होता था। वो खामोशी से कमरे के कैबिन खिड़की के पास खड़ा चंदन महक वाले फैले हुए बाग को देखता और तैयार होने के लिए ड्रेसिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस आया तो उसके अंदर बिस्तर पर पड़ी आई हबीब कमल में लपटी हुई हैरन सो रही थी। कंबल के अंदर छुपा हुआ था और बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। जियान के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। इसे अच्छी तरह मालूम था कि अगर किसी दिन आयला को अपनी मर्जी से सोने दिया जाए तो शायद दोपहर तक भी ना उठे। वो आस्ता आस्ता बिस्तर के करीब आया और नरम आवाज में बोला, नेहा उठ जाओ। कोई जवाब नहीं आया। इसने दोबारा कहा, नीचे सब नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। इस बार कंबल हल्का सा हिला मगर जवाब फिर भी ना आया। जियान ने हंसी रोकते हुए एक बार फिर आवाज दी, आयला। कंबल के अंदर से मुद्दम सी आवाज आई, सुनने दें। जियान ने घड़ी देखी, 8 बज चुके हैं। फौरन जवाब आया, अभी तो 8 ही बजे हैं। और अगले ही लम्हे कंबल मजीद चेहरे पर खींच लिया गया। जियान ने सहलाया, 11 बजे उठने का इरादा है क्या? कंबल के अंदर से फौरन आवाज आई, जी। अब की बात जियान वाकई हिंस पड़ा। चंद लम्हे वो खामोश खड़ा सोचता रहा, फिर इसकी आंखों में शरारत आई। अच्छा, इसने जानबूझकर लापरवाही से कहा, तो फिर बाहर घूमने वाला प्लान कैंसिल समझ लेता हूँ। एक सेकंड खांसी रही, फिर दूसरा सेकंड और तीसरे ही सेकंड कंबल अचानक नीचे हुआ। कौन सा प्लान? आयला फौरन उठकर बैठ गई। जियान ने बड़ी मुश्किल से संजीदा चेहरा बनाया। पता नहीं, रात किसी ने कहा था बाहर जाना है। आयला की नींद जैसे एक लम्हे में गायब हो गई। मैंने कहा था, वो फौरन बोली। बिल्कुल मैंने कहा था। जियान ने कंधे अचकाए। लेकिन तुम तो 11 बजे उठोगी। नहीं नहीं, आयला फौरन बिस्तर से नीचे उतरी। मैं भी तैयार होती हूँ। और अगले ही लम्हे वो तेजी से वॉशरूम की तरफ भागी। दरवाजा बंद होने की आवाज आई तो जियान का जोरदार पूरे कमरे में गूंज उठा। पागल लड़की, इसने मुस्कुराते हुए कहा। तकरीबन 20 मिनट बाद आयला पूरी तरह तैयार होकर नीचे पहुंची तो डाइनिंग हॉल पहले ही आबाद था। बाबा जान अखबार देख रहे थे, मामा जान नाश्ते की मेज का जायजा ले रही थी और दादा दाजान मामूल सबको वक्त की पाबंदी का लेक्चर देने के मूड में थे। जैसे है आई हम आई, मामा जान ने फौरन मुस्कुराते हुए कहा, आखिर काश शहजादी तशरीफ ले आए। दादा जान ने की तरफ देखा और मजाक में बोले, हमें लगा आज दोपहर का खाना इकट्ठा खाएंगे। पूरे हॉल में हंसी फैल गई। आयला ने फौरन जियान की तरफ देखा। आपने सबको बताया ना? जियान ने मासूम चेहरा बनाया। मैंने कुछ नहीं कहा। इसी वक्त हमजा और इस्लाम भी अंदर दाखिल हुए। भाभी, हमजा ने बुलंद आवाज में कहा, हमने शर्त लगाई थी कि आप 10 बजे से पहले नहीं उठेंगी। इस्लाम फौरन बोला, और मैं शर्त जीत गया। तुम दोनों खामोश रहो। दिया जिस पर सब हंस गए। शाहुबेली में सुकून और खुशी का माहौल था। किसी को मालूम नहीं था कि आने वाले दिन सब के लिए क्या लेकर आएंगे। सुबह के 9 बजे रहे थे और नाश्ते की मेज सज चुकी। दादा जान, बाबा जानी, मामा जान, हमजा, इस्लाम, जियान और आयला सब डाइनिंग हॉल में मौजूद थे।